اچھا اب یہ بتائیں کہ 62(1)(f) جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میرے ذاتی خیال کے اندر کسی بھی ملک کے اندر جس چیز کو بھی آپ ایمانداری سمجھتے ہیں، صداقت سمجھتے ہیں، وہ قانون کے اندر درج ہوتی ہے. اور اگر کسی نے قانون کی کوئی وائلیشن کی ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قانون کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کی سزا تجویز کی جاتی ہے اور سزا مقرر ہوتی ہے. مقرر کا مطلب ہے کہ اس میں یہ نہ صرف سزا ہوتی ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، بلکہ لکھا ہوتا ہے کتنی دیر کے لیے ہوں گے. اور اس میں یہ حوالہ جات نہیں دیے جاتے کہ آپ صادق ہیں یا امین ہیں، کیونکہ یہ تو رتبے جن کے نام سے منسوب ہیں. اللہ ہم ان کی وجہ سے باقی تمام امت کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے. تو ان چیزوں کو، ان استعاروں کو استعمال نہ کریں. سیدھا سیدھا ایک قانون بنائیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی ہے. اور اگر کوئی چیز، کوئی شخص ایسی چیز کرتا ہے جو غیر قانونی ہے تو اس کی سزا بھی تجویز کریں اور وقت کا بھی تعین کریں کہ یہ سزا اتنی دیر کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز. کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے. بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جو تاحیات نااہلی کا جو ہے سزا ہے یہ غلط ہے. اس میں کوئی میرے خیال میں میرا تو تقریباً میں کامل علی آغا صاحب والی بات کر رہا ہوں. میں نے صرف تشریح کی ہے کہ ملک کے قانون میں لکھ ڈالیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشن کرنے سے آپ 5 سال یا 10 سال یا تاحیات جو آپ کی مرضی، مگر جس طرح باقی چیزیں قانون میں درج ہیں بالکل ایک علیحدہ تلوار نہ لٹکائیں اور خاص طور پہ اس کے اندر حوالے ایسے نہ دیں جس سے پھر اس پہ ڈیبیٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے. اچھا جی آپ کچھ کہیں اس میں میں صرف یہ عرض کر رہا، سپریم کورٹ نے کبھی اس میں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تاحیات نااہلی ہے. یہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن اس کی اس طرح کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا کہ آپ آنےسٹ اور امین لیں انلیس انٹل آپ کے خلاف کورٹ کی ڈکلیریشن ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف فار ایز لانگ ایز وہ ڈکلیریشن ان دا فیلڈ ہے، آپ تاحیات سمجھے کہ فار ایز لانگ ایز ڈکلیریشن آپ کے خلاف ہے، آپ نااہل ہے انڈر 62(1)(f). اب اس کی صرف یہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کیس چل رہا ہے جس میں آبزرویشن بھی چیف جسٹس صاحب نے دی ہے، یہ فقط آبزرویشن ہی ہوگی. اگر اس کو ختم ہونا ہے اور ری انٹرپریٹ ہونا ہے اس کے لیے لارجر بینچ بنے گا. نہیں لیکن یہ کام تو پارلیمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے. سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ کے پاس آئین میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے نا جی، آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ فار لائف ہے. یہ اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کی ہے. اگر اس سے لارجر بینچ بنے تو اپنے پہلے والے رولز کو رکھے کہ نہیں باقیوں سے سخت نہیں ہونا چاہیے تو وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریوزٹ ہو سوال سکتی کیا ہے. ہے. اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے تو جواب مختلف ہے. اور اگر آپ کا سوال وہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے جس کا آغا صاحب نے جواب دیا تو اس کا جواب مختلف ہے. یعنی تمام چیزیں درج ہیں پاکستان کے قانون میں، سزائیں بھی لکھی ہیں. یہ ایک علیحدہ چیز جس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جس کو ایک ریلیجس اینگل سے انٹروڈیوس کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بارہا استعمال کیا جاتا ہے. کیوں اس کی پروویژن کو رہنے دینا چاہتے ہیں؟ وہ ایک علیحدہ پھر پارلیمان فیصلہ کرے گی. وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ عدالت کے پاس نہیں ہے، وہ پارلیمان کا حق ہے. وہ اب وہ بات کریں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عدالت کو پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت پہ مجبور نہ کریں. ہم یہ کام نہیں کریں.